بارشیں اور سیلابی صورتحال۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں سیلاب آیا، اور اتنا طوفانی سیلاب آیا کہ لوگوں کا جانی اور مالی اتنا نقصان ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر اتنا کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ جتنا کہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہمارے دوست احباب ہیں، متعلقین ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال جو بتلایا ہے وہ اندازے سے باہر ہے۔ تو ہم نے اس موقع کے اوپر کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، یہ سیلاب اور یہ طوفانی بارشیں اور یہ مونسون کی بارشیں یہ رحمت والی بارشیں نہیں ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے، کیونکہ رحمت والی بارش اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت، جس کو موسمیاتی بارشیں کہتے ہیں، موسمی بارشیں جسے کہتے ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ رحمت والی بارش اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق بارش ہو، ضرورت سے زائد بارش نہ ہو۔ جب بارش ضرورت سے زائد ہو جائے تو پھر وہ باران رحمت نہیں ہوتی، وہ باران زحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آفات و بلیات کا نزول ہے میرے مسلمان۔ تو اس موقع پر کرنے کے 2-4 کام میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ کام آپ کو بحیثیت مسلمان کرنے ہیں۔ پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم سب کے سب اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، انفرادی توبہ سے کچھ ہوگا نہیں۔ میں توبہ کر لوں، آپ توبہ کر لیں، اس سے کچھ ہوگا نہیں۔ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری پاکستانی عوام اجتماعی طور پر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ تو پہلا کام ہے جو آپ کو ہمیشہ بتلایا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر اس کام کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ہمارے جاننے والے احباب ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں، یا آپ کے علاقے، آپ کے شہر میں خیبر پختونخوا کی جو سیلاب کے جو متاثرین ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے والی کمیٹیاں جو قائم ہیں، مالی طور پر جو لوگ ان کے ساتھ امداد کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ تعاون کیجئے، اور اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیجئے۔ زکوٰۃ کا انتظار مت کریں کہ زکوٰۃ کی رقم ہی ہم نے دینی ہے اور زکوٰۃ کی رقم سے ہی ہم نے تعاون کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات کریں، اور صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وہ مقرر نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ متعین نہیں ہے کہ اتنا جو ہے آپ نے دینا ہے۔ حسب حیثیت، حسب استطاعت آپ صدقہ و خیرات کریں، اور ان سیلاب کے متاثرین کی آپ مالی مدد کریں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے، وفاق کی یہ ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، خیبر پختونخوا میں جو صوبائی حکومت ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، عوام الناس کیوں تعاون کرے، اور عوام الناس ان کے ساتھ تعاون کیوں کرے؟ تو دیکھیے، جس طرح تباہی پھیلی ہے نا، اور جس طرح تباہی اور نقصانات لوگوں کے ہوئے جانی مالی، حکومت کے بس کی بات یہ نہیں، یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ نہ حکومت کے پاس اتنی مشینری ہے، نہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور اگر وسائل ہیں بھی تو حکومت اتنے وسائل صرف ایک صوبے کے اندر استعمال نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے حکومت جو تعاون کر رہی ہے، حکومت جو ان کی مدد کر رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر کرے، لیکن عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، ان کے جانی مالی نقصان کا ازالہ کریں۔ اس لیے کہ یہ صورتحال، یہ سیلابی صورتحال خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ یہاں پر بھی ہو سکتی ہے، صوبہ سندھ میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی جو 2-3 دن سے جو بارشیں چل رہی ہیں، اور جس طرح بتلایا گیا ہے کہ 21 اگست تک، یعنی 2-3 دن مزید طوفانی بارشیں آنے والی ہیں، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ سیلابی صورتحال یہاں پر آ گئی، یہاں پر لوگوں کے جانی مالی نقصانات اس طرح ہو گئے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آج اگر ہم ان لوگوں سے تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تعاون کے لیے بھی، اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی، اور مشکل وقت میں ہمارے ساتھ معاونین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ لیکن آج اگر ہم ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ دیں گے، اور حکومت وقت پر چھوڑ دیں گے، یا صوبائی حکومت پر معاملہ چھوڑ دیں گے، تو پھر معاملہ بہت گمبھیر ہو جائے گا، معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔
کیونکہ پوری دنیا کے تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں۔ اگر جسم واحد جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ایک عضو اگر متاثر ہوتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی مسلمان اگر متاثر ہے، کوئی مسلمان پریشان حال ہے، کوئی مسلمان جو ہے بے گھر ہو چکا ہے، کسی مسلمان کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، تو گویا کہ وہ ان کا نقصان نہیں، ہمارا نقصان ہے۔ تو اس درد کو، اس فکر